إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه لا حول ولا قوة الا بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اس رسول کریم کی گفتگو اس کی زبان مصطفیٰ سے ہے۔ یہ کسی شاعر کی کلام اور بات نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ کسی نجومی جادوگر کی بات نہیں، کاہن کی بات نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسحد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور صحیح معنوں میں مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرت محترم بسلسلہ خلفاء راشدین، خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کی شان و فضیلت اور ان کی خاندان کی خدمات، سیرت کو بیان کیا گیا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے ایام مرض کے اندر اللہ کے نبی کی امت کے لیے جو اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کیا، کسی مہاجر نے، کسی انصار نے مخالفت نہیں کی۔ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، جس کے بارے میں غیر مسلم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دنیا کائنات میں اور اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی
تیسرا عمر حاکم ایسا آ جاتا روئے زمین میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی مذہب کوئی دین باقی نہ رہتا. اور انہوں نے وہ لکھا ہے، ایک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ جو طالب علم ہے تاریخ کا، دوسرے جناب عمر بن عبد العزیز کا نام تاریخ میں آتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کا نام عمر ہے. ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی قوت فیصلہ حکمرانی کے اندر آج دنیا کی کتابوں کے اندر ان کے اصولوں کو بڑے واضح طور پہ لکھا گیا ہے. 11 سال دور خلافت ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اور اس دور خلافت میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا. سبحان اللہ. جہاں تک انسان موجود تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں. اتفاق کی بات ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان کا نام عمر ہے، اسلام کے بعد بھی ان کا عمر ہے. دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ قیمتی چیز کو حاصل کیا جاتا ہے اور اللہ سے مانگا جاتا ہے. 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آدم و حوا کی اولاد میں خوش نصیب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جب مکے کے لوگ کوئی تکلیف دیتے، کوئی پریشانی دیتے، تو آپ اللہ کے حضور دعا کرتے تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، اللہ ان سے جو آپ کو پسند ہے اللہ اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما. لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب سے دین کو تقویت اور اس کا غلبہ عطا فرما. یعنی دونوں باتیں ملتی ہیں. عمر بن حشام کس کا نام ہے؟ آپ دوست جانتے ہیں، وہ بدبخت، وہ ابو جہل کا نام ہے. مکہ کی سرزمین کے اندر ان 2 بہادروں کے بڑے چرچے تھے. فطرتی بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں، بعض مرد بڑے بہادر ہوتے ہیں اور بعض عورتیں بھی بڑی بہادر ہوتی ہیں. یعنی شجاعت، دلیری اور بہادری صرف مردوں کے خاص نہیں ہے. تاریخ کے اندر عورتوں کے اندر بھی شجاعت کے بہت سے واقعات ہیں. تو مکہ کے اندر پہلوان اور بہادری کے چرچے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن حشام کے نام دور دور تک لوگ بولتے تھے. تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا. خطاب کا بیٹا عمر، اللہ نے دین اور اسلام کی سمجھ عطا فرمائی. باپ بھی بہت بڑا سردار ہے. والدہ کا نام تاریخ میں خشمہ آتا ہے، خے شین میم اور ہے خشمہ، اور ان کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق آتا ہے. دلیر اس لیے کہ ابو حفص شاہ زور کوئی گھوڑا ہو نا جو کسی کے قابو میں نہ آتا ہو، بڑا منہ زور ہو، بڑا کوئی بہادر نوجوان ہو تو اس کو قابو کر سکتا ہو. تو تاریخ میں لکھا ہے اگر کوئی گھوڑا منہ زور ہو جائے، کسی کے قابو میں نہ آئے،
تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے اس گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی شجاعت عطا فرمائی تھی کہ اس گھوڑے کے دونوں کان پکڑ کر اس کی پیٹھ پہ سوار ہونے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو حفص اتنے وہ دلیر آدمی تھے، خوبیاں تھی نا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے رب سے مانگا تھا اے اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ اب دعا قبول ہو گئی، سبب پیدا ہوئے ہیں، میں نے اور آپ نے دنیاوی تعلیم کے اندر مذہبی جو لٹریچر ہے، اسلامیات وغیرہ یا اردو کی کتابوں کے اندر ہم نے ان کی بہن اور بہنوئی کے واقعات پڑھے۔ ایک سعید ان کی بہنوئی کا نام آتا ہے، فاطمہ ان کی بہن کا نام آتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھے، لیکن یہ سارا جو قصہ ہے کسی بھی مستند کتاب کے اندر سے نہیں ملتا، لیکن جو مسند احمد حدیث کی بہترین کتابوں میں سے کتاب ہے، اور بخاری شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اسلام کس طرح قبول کیا، تاریخ میں ان کتابوں کے اندر دو واقعات ہیں۔ ایک یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر میں بت خانے میں لیٹا ہوا تھا، بیداری اور جاگ کی حالت میں تھا، اچانک مجھے اس کمرے سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ کہتے میں نے یہ کلمہ مکے کے اندر تو سنا تھا کہ جو اللہ کے نبی کے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہتے میں نے اٹھ کے بیٹھ گیا، دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، میرے کانوں میں آواز یہی آ رہی ہے لا الہ الا اللہ کی صدا میرے کانوں میں بج رہی ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ، میں اسی وقت صنم گدے سے بت خانے سے باہر نکلا، بیت اللہ کی طرف میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ مکے کے لوگ اللہ کے گھر کی بڑی تکریم کیا کرتے تھے، بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ کہتے میں وہاں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ حاقہ 29ویں سپارے کی صورت ہے اور مکی صورت ہے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، دنیا کے اندر کلاموں کی بادشاہ کلام قرآن مجید ہے، قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے۔ آج جس طرح ہمارے حالات تو اتوار جا رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، بہترین حال یہ ہے کہ قرآن پڑھا کرو، کوئی پریشانی کی خبر آئے حسبنا اللہ پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ پڑھ لیا کرو، اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ آج ہم نے یہ جملہ اعلان سنا نا کہ حضرات فلاں فوت ہو گیا، یا فون آ گیا کہ فلانا فوت ہو گیا ہے، تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، کلمہ ترجیح سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ مخصوص نہیں، قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے مطلق بیان فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی خبر آ جائے، کوئی سیڈ نیوز آ جائے، فرمایا میرے مومن بندے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ وہ پریشانی بھی دور کریں گے، اللہ سکون بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے بدلے رحمت احسان اور کرم کا بھی نزول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بات کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی خبر آ جائے ہم نے شکری کے یا ایسے شکوے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کلمہ ترجیح کوئی بھی حالات ہو، یہی وہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چخائے نمرود سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، فلاں چیز ہوگی، فلاں منگائی ہوگی، فلاں ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ الرحمن
اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرمائیں گے۔ تو اس لیے کلمہ ترجیح صرف میت کے لیے نہیں ہے، مردے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی پریشانی کی خبر آئے آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات کا عالم تھا، ہوا چلی تو جو دیوا چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کسی کے مرنے کی خبر آئی؟ فرمایا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ۔ یہ اندھیرا بھی تو پریشانی ہے، یک لخت روشنی تھی، یک لخت ہی وہ اندھیرا ہو گیا، چراغ اور وہ دیوا بجھ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ حسبنا اللہ کا صیغہ میں اکثر اس لیے استعمال کرتا ہوں، اس میں ہم سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ اجتماعیت اللہ کو بڑی پسند ہے، جس طرح میں نے اکثر آپ دوستوں کو بتایا ہے کہ ہم اکیلے بھی نماز پڑھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ کے اندر جمع کے صیغے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ بنتا ہے کہ اگر ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جمع کا صیغہ استعمال نہ کرے، پڑھ تو ایک ہی رہے نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری خاص عبادت کر، کھڑا ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اجتماعیت بڑی پسند ہے کہ آپ جب حسبنا اللہ پڑھیں گے اس میں والدین بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں گھر والے بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں اعزاء اقربا دوست بھی شامل ہو جائیں گے، غرضے کے سارے مسلمان شامل۔ پتہ نہیں کس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو جب بھی مانگو اجتماعی دعا کیا کرو، جمع کے صیغے کے ساتھ دعا کیا کرو، اس نیت سے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب کی امت کو اس میں شمار کر رہے ہیں، اس میں ولی اللہ بھی ہے، اس میں شہداء بھی ہے، اس میں صالحین بھی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہے، بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے ہیں، مرد بھی ہے، عورت۔ اور آپ حیران ہوگے جمع کے صیغے میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا حسبنا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہم مرد، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سارے مرد بھی شامل ہیں اور ساری عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے اجتماعیت کا صیغہ جو ہے خاص کر آپ دعا میں ضرور استعمال کیا کریں۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے محبوب دعا ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا بھی جمع کا صیغہ ہے، آتینا ہوگی جمع کا صیغہ ہے، آگے آخر میں وقینا عذاب النار بھی جمع کا صیغہ ہے۔ حالانکہ طواف ایک آدمی کر رہے ہیں، احرام اکیلے آدمی نے باندھا ہے، ہر آدمی ربنا آتینا ہی پڑھ رہے، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے سب سے محبوب دعا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کی ساری امت بھی شامل ہے۔ اور پھر امت کون سی؟ جب آپ نے یہ دعا کی ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھی شامل ہیں، اب اس کے بعد جو آنے والے اور قیامت تک جو اللہ کے نبی کے غلام ہیں وہ سارے اس دعا میں شامل ہو گئے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ جمع کے صیغے کو استعمال کیا کریں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا بیت اللہ کی طرف آیا، یہ بھی پتا چلا کہ سکون کے لیے اسلام سے پہلے بھی مرکز اللہ کا گھر ہے، پریشانی کا عالم ہے تو مسجد الحرام بیت اللہ اللہ کا گھر، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس اسلام سے پہلے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی یقین ہے سکون ملے گا تو اللہ کے گھر میں سکون ملے گا، تو بھاگے ہوئے آئے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، کہتے ہیں میں بھی چھپ گیا، میں نے قرآن سننا شروع کر دیا، عربی زبان میں تھے، قرآن کی وہ چاشنی،
مٹھاس میرے دل دماغ پہ اثر کر رہی تھی. میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ کون سی بولی ہے, کون سی گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا وما ہوا انہ لقول رسول کریم. اللہ اکبر. جناب عمر کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر. پھر میں نے کہا شاید شاعر ہے نا, الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, یہ سارے جملے شعروں سے ملتے جلتے سمجھ رہے تھے. میں نے سوچا ابھی میرے دل دماغ میں کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے, وہ شعر پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ پڑھا پھر آگے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں تو زبان مصطفیٰ پہ وہ بات آ رہی. میں نے سوچا شاعر ہے, آپ نے قرآن کی آیت پڑھی. میں نے سمجھا کسی کی کلام ہے, تو آپ نے پڑھا رسول کریم. پھر میں نے سمجھا لگتا ہے یہ دل دماغ کی باتوں کو جانتا ہے, جادوگر ہے. جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ ان کی زبان پہ آ رہا ہے. میں یہ بھی سوچ رہا ہوں یہ نجومی ہے, یہ جادوگر ہے, یہ لوگوں کے دل دماغ پہ سار کرتا ہے. کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا. تو آپ نے پڑھا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سنی, جناب عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کا نبی اور رسول ہے جس کا تعلق رب کائنات کے ساتھ ہے, جو اس کعبے کا بیت اللہ کا رب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اسلام قبول کیا, تو اس لیے ایک کو صنم گدے کے اندر لا الہ الا اللہ کا سننا, دوسرا بیت اللہ میں آپ سے قرآن کی آیات سننا. صحیح بات یہی ہے, قرآن سن کر لا الہ الا اللہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, اور مسلمان اتنے خوش ہوئے جناب عمر فاروق کے اسلام میں رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کے علم میں تھا. کیونکہ آپ سے 3 دن پہلے آپ کے بہادر چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. ایک بہادر پہلے تھا اور دوسرے یہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت کتنے کو مسلمان تھے؟ بہت زیادہ سے زیادہ جو تعداد لکھی ہے, کسی نے 40 لکھی ہے, کسی نے 45 لکھی ہے. یعنی اتنے کو مسلمان تھے جب اللہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. پاک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمر اسلام کو بھی چھپانا جائز ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کا کفر بھی اعلانیہ تھا, عمر کا اسلام بھی اعلانیہ ہے. بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سامنے آئے. انہوں نے عرب قوم کو للکارا, کہا لوگوں سن لو, میں نے قرآن سنا ہے, اللہ کے نبی کی باتیں سنی ہے, اس گھر کا جو مالک اللہ ہے اس کے نبی جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کلمہ پڑھ لیا. خطاب کے بیٹے عمر کہتے نوجوان آئے, لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, لیکن جناب عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کئی نوجوانوں سے بھاری تھے, پہلوان تھے. اور دوسرا موقع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کی آپ نے اجازت دی تو کہتے ہیں لوگوں نے چھپ چھپ کے ہجرت کی. تو جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں بیت اللہ کے سامنے آیا کہ میں خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہوں, میرے آباء و اجداد کا علاقہ ہے, لیکن یہاں آپ لوگ ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتے, اللہ کا نام لینے نہیں دیتے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے علل اعلان ہجرت مدینے کا. اور بعض غلام صحابہ کمزور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے جناب عمر کا نام سنا کہ ہجرت کے لیے جا رہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے تاکہ راستے میں کوئی ہم سے سامان نہ چھین لے, راستے میں ہمیں کوئی مارے نہیں, کیونکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ دلیر اور شجاع صحابی. اور کتنا دلیر ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اللہ شیطان کی پناہ میں آتے ہیں, اللہ شیطان سے ہمیں بچا لے, اللہ اس کی شرارتوں سے بچا لے, اس کے اٹیک سے بچا لے, اس کے پناہ سے بچا لے, اللہ اپنی حفاظت میں لے لے. ہر مرد عورت کی خاص ہے. فرمایا میرے صحابہ سن لو, جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان اس کی نسل پہ اس راستے کو چھوڑ دیتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں, ایک بہادریہ انسانوں میں, ایک بہادریہ شیاطین میں. اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم, بہادر صحابی,
مدینہ منورہ کی سرزمین کے اندر ہر غزوات میں شامل ہے، بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، بدر کے قیدی آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، مشیران فی الارض، زمین کے اوپر اللہ کے نبی کے دو مشیر تھے، اور قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، فرمایا میرے محبوب شاورہم، اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ بعض دوست بے ادبی گستاخی کے جملے استعمال کر جاتے ہیں۔ کائنات کے امام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے ہیں، اس لیے مشورہ کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بڑے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اپنی عمر سے چھوٹے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، کسی عورت سے بھی، اپنی بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آپ عورت سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شاورہم کا صیغہ جو ہے ہر ایک میں بولا جاتا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ تو مشیران فی الارض، آپ نے اپنے دو مشیروں کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرے ابو بکر، یہ جو بدر کے قیدی کافر ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابتدائے اسلام ہے، ہمارے پاس مال غنیمت نہیں، آپ ایسے کریں ان کے ورثاء کو پیغام بھیجیں کہ اپنے قیدی چھڑانے تو قیمت ادا کرو اور اپنے قیدی لے جاؤ۔ دوسرا یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پوچھا میرے عمر آپ کی کیا رائے؟ فرمایا میری رائے یہ ہے، یہ کافر ہے، کافر کی اولادیں ہیں، مشرک ہے، ان سب کی گردنیں اڑا دی جائے، ان کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس موقع پہ فرمایا تھا، فرمایا اے میرے دو مشیر جو ہے نا، دو نبیوں کی طرح ہے۔ فرمایا میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اے اللہ آپ ان کو عذاب دینے پہ بھی قادر ہیں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت دینے پہ بھی قادر ہیں، اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا میرے ابو بکر کی مثال جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ فرمایا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال رات دن انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پہلے انسانوں کی بڑی بڑی عمریں تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک عمریں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے 53 سال کی عمر تک مکہ کی سرزمین اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ کی سرزمین، 63 سال عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس سے پہلے بڑی بڑی عمریں تاریخی کتابوں میں لکھی، 1000 سال، 800 سال، 700 سال، 500 سال، 200 سال، یعنی بہت زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے ان کی بہت زیادہ عمر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں 950 سال واز کیا، کہتے ہیں 40 سال اس سے پہلے لگا لو، 1000 تو یہی بن جاتا ہے تقریباً۔ بعض کہتے ہیں اس کے بعد بھی 200 300 سال، بعض کہتے ہیں 100 سال۔ بہرحال یہ تاریخ کی باتیں ہیں، بہرحال مجموعی بات یہ ہے کہ پہلے انسانوں کی بڑی بڑی عمریں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم لوگ ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر سینچری سے اوپر 100 سے عمر، بہت کم لوگ ہیں جن کی عمروں کو شمار کیا جا سکے۔ لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جن کی عمروں کی جو فیصدی ہے وہ زیادہ ہے طویل عمر میں۔ چائنا کے لوگ آپ دیکھ لیں، جاپنیز لوگ دیکھ لیں، اس طرح کے کئی علاقے ادھر ہیں، وہاں کے لوگ وہاں کہتے ہیں، خاص کر پتہ نہیں کون دوست، اٹلی کے اندر بہت زیادہ عمر کی ایوریج ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ زیادہ ہیں اور جوان کم ہیں اٹلی کے اندر۔ تو بہرحال یہ اللہ کی تقسیم ہے، بعض علاقے کی بھی آپ سمجھ، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زندگی موت کا مالک اللہ ہے، کسی کو نہیں پتا کتنی زندگی، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، بس یہ دعا کیا کرو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ ہم سے نیک اعمال ہمیں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کے اعمال سے، برائی کے اعمال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرمایا،
آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے ورثاء کو پیغام بھیجو، مال لے کر آئے اور چلے جائیں۔ اور ان قحطیوں میں آپ کے بڑا داماد جناب حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی رسول بن گئے تھے، اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ بھی قیدی بن کے آئے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا تو ان کی جو بیوی تھی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی تھی جناب زینب، انہوں نے ایک ہار سونے کا کسی کے ہاتھ میں مدینہ منورہ بھیجا۔ میاں بیوی کی محبت بڑی مثالی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رشتہ بظاہر یہ بڑا خوبصورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں بڑا مضبوط ہے، لیکن یہ کمزور رشتوں میں سب سے زیادہ کمزور رشتہ بھی ہے۔ ٹوٹنے پہ آئے تو ایک لمحہ نہیں لگتا، اور مضبوطی میں اتنا ہے تو انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ وزیر آباد شہر کے اندر ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، مجھے نام نہیں اس وقت یاد ہے، بڑے دراز کرتے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تو یہاں ان کی بیٹی تھی شاید رہتی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں ان کے نماز جنازہ کے لیے وہاں گیا وزیر آباد میں، تو جہاں لوگ تعزیت کرتے میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بہت بزرگ اور ضعیف تھے اور جسم ان کا بھی بڑا لمبا تھا، لیکن جسم کے اوپر اتنا جلد نہیں تھی، بہت کمزور ہو چکے۔ میں نے ان بزرگ سے بیٹھا اور بات چیت کی، پتہ چلا ان کی عمر کافی زیادہ ہے، 90 سے بھی زیادہ عمر تھی ان کی۔ تو ان کے جو عزیز رشتہ دار پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حافظ صاحب ان کی اہلیہ محترمہ بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ بھی بہت ضعیف ہے، ان سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ میاں بیوی کی خدمت جو اولاد کرتی ہے تو بڑی خوش نصیب ہے۔ کہنے لگے حافظ صاحب یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی ہے، اپنی اہلیہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بھی بڑھیا ہے، عمر اس کی بھی 80 سے ابو ہوگی، اور یہ 95-96 سال ان کی بھی عمر ہے، اور کہتے ہیں یہ خود اپنی اہلیہ کو، اس وڈیری بیوی کو اٹھا کے کبھی چیئر پہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی بیڈ پہ رکھتے ہیں۔ میں اس بزرگ جوڑے کی بات سن کے بڑا تعجب کیا، میں نے دیکھا اللہ تیری شان ہے، ایسے جوڑے بھی دنیا میں موجود ہیں، یعنی خوبصورت بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اور سب سے زیادہ کمزور بھی ہے۔ اور اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے نا کہ اپنی بیوی کو ماں بہن کے ساتھ تشبیہ نہ دو، اور اس لیے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں یہ سارے معاملات رکھے ہیں، یعنی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ عورت کی معذرت کے ساتھ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ ایک عورت کی گواہی مرد کے برابر نہیں ہوتی، ایک مرد ہو اس کے برابر اگر دوسرا مرد گواہی نہیں ہے تو ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہوگی، یعنی 2 عورتیں گواہی دیں گی تو ایک گواہ بنے گا۔ تو یہ اللہ کی عظمتیں ہیں، اللہ نے جس کو یہ اختیار دیا، تو اس لیے یہ ہے بڑا خوبصورت رشتہ۔ اس لیے اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ عورت جو ہے یہ غصے میں آ کے کہیں اس رشتے کو توڑ کے نہ رکھ دے۔ مرد کو اللہ نے اتنی شعور دی ہے، قوام یعنی حاکم بنایا ہے، اس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ لفظ سوچ سمجھ کے بولنا، اس کو ماں بہن کی تشبیہ نہیں دینی، مسئلہ بن جائے گا۔ غصے میں آ کے لفظ طلاق نہیں بولنی، جس طرح ہماری آج کل نئی نسل جو ہے نا فاسٹ فوڈ کھانے والی، یہ بڑی جلدی طلاق دے، طلاق 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 آؤ گئی۔ کچھ کچہریوں کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہوئے اکثر، انہوں نے اس کام فیڈ کیا ہوا کمپیوٹر میں۔ کوئی نوجوان بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، فٹافٹ شناختی کارڈ پکڑتا ہے، دوست کو لے کر وہاں چلا جاتا ہے، جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، فٹافٹ وہ کاغذ نکالتا ہے، اس کے اوپر نام لکھتا ہے، ولدیت لکھتا ہے، گواہ کے نام لکھتا ہے، اچھا وہ پہلے ہی موجود ہے، وہ عبارت پہلے ہی موجود ہے، طلاق طلاق طلاق، کتنے لفظ ہو گئے؟ 3، وہ پرنٹ شدہ ہے۔ اب وہ غصے میں نیچے انگوٹھے بھی لگا دیتا ہے اور دستخط بھی کر دیتا ہے، اور بعد میں ہوش آتی ہے، کام تو ہو گیا۔ اب پھر بھاگنا شروع کرتے ہیں اس مولوی صاحب کے پاس، اس مفتی کے ساتھ، اس شیخ صاحب کو۔ اس لیے اسلام نے یہ معاملات مرد کے ہاتھ میں رکھے ہیں کہ عورت کی آزادی کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بھی خدا کا، لیکن وہ بڑا مشکل رکھا ہے۔ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اس عورت کو دلائل دینے پڑیں گے، اس عورت کو ثبوت دینے پڑیں گے کہ میں اس خاوند سے جدائی کیوں کر رہی ہوں، طلاق کیوں لے رہی ہوں۔ لیکن دوسری جانب اللہ نے خاوند کو اختیار دیا ہے کہ لفظ طلاق 3 حروف کا لفظ ہے،
بازار کتنا مضبوط رشتہ ہے، جب وہ طلاق بولتا ہے وہ رشتہ جو ہے آپس میں ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ صلح نہ ہو یا جو بھی آگے جو مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اس لیے میں اپنے نوجوان بیٹوں کو، دوستوں کو یہ لفظ جو ہے خاص کر بولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچا کرو، تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس لیے اسلام کو میں سوچ کے بولوں، تاکہ بعد میں کوئی ایسی خرابی، بعد میں ایسی کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ تو یہ میاں بیوی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ بیٹی رسول ہے، ہار بیٹا سامان آ رہا ہے، کائنات کے امام تشریف فرما ہے۔ جب وہ ہار آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کے رونا شروع، اللہ زاروں قطار آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ماجرا کیا ہے؟ ہار ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ یہ جو ہار آیا پتہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ۔ بیٹیوں کی محبت والدین کے دل میں بڑی زبردست ہوتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی زینب نے اپنے خاوند کو آزاد کروانے کے لیے ہار بھیجے۔ اللہ، اور یہ ہار میری خدیجہ کی نشانی ہے، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب خدیجہ کی محبت کائنات کے امام کے دل کے اندر آخری سانس تک موجود ہے، اور زندگی کا ساتھی اچھا ہو، جو مرضی کر لو، اس کی محبت، اس کی چاہت کو کوئی انسان کسی کے دل سے نہیں نکال سکتا، وہ ہمیشہ یاد رکھتی۔ اور خاص کر جو دکھ کا ساتھی ہو، جو تنگی کا ساتھی ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ زندگی کے بر نہیں بولتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب لوگوں نے مال روکا، میری خدیجہ نے میرا اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا۔ جب اللہ نے مجھے اولاد نہیں، اللہ نے خدیجہ کے وطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو اس کی محبتیں، اس کا پیار، اس کی الفت کو کائنات کے امام پل پل پہ یاد کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرمانے لگے رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ ایسے کریں، اس ہار کو واپس کر دیں اور ابو العاص کو بھی آزاد کر دیں۔ فرمایا نہیں، انصاف کا تقاضا ہے، ہاں میں ایک شرط لگا دیتا ہوں۔ ابو العاص کو بلایا، داماد ہے، تاجر ہے۔ فرمایا ابو العاص میں تجھے ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ میری بیٹی زینب مسلمان ہے، صحابیہ ہے، تو نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مکے جا کے تو مجھ سے وعدہ کر جناب زینب کو مدینے کے راستے پہ ڈال دینا۔ ابو العاص خاندانی آدمی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا رشتہ کرو خاندان میں۔ یہ خاندان کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، خاندانی مرد ہو، خاندانی عورت ہو، اس کے اندر بات کا بھی وزن ہوتا ہے، اس کے اندر کردار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر عزت کو رکھوالا اور عزت رکھنے کے اصول بھی وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پرانے بزرگ جب رشتہ کرتے تھے، یار خاندانی لوگ ہوں۔ اسلام میں بھی یہ خاندانی سے مراد یہی ہے نا، دین ہو، اسلام ہو، پاسداری ہو، جو بات کرے اس پہ پوری ہو۔ تو جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مکے میں جا کے جناب زینب کو مدینہ منورہ کی طرف کر دیا۔ اب اتنا خوبصورت جوڑا، آقا علیہ السلام گائے بغیر پوچھتے تھے، بیٹی میں کسی سے آپ کا نکاح کر دوں؟ جناب زینب مان نہیں رہی، وہ انتظار ہے، دعا کر رہی، اللہ میرے خاوند ابو العاص کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اتنا اچھا خاوند، اور اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ دماغ بھی بڑا اچھا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی بھی دعا قبول فرمائی اور بیٹی رسول کی بھی دعا قبول فرمائی۔ کہتے ہیں ابو العاص جو ہے نا، ایک دفعہ تجارت کا قافلہ لے کر پھر پکڑے گئے۔ اس وقت جس طرح دیہاتوں میں آج کل تو بڑی بڑی دیواریں ہو گئی، دیواریں چھوٹی تھی، جب ابو العاص کو پکڑ کے لوگ آ رہے تھے نا، تو جناب زینب کی نظر پڑ گئی، دیکھو بیوی کی محبت۔ کہنے لگے لوگوں سن لو، میں نے ابو العاص کو پناہ دی۔ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ اگر مقیم کسی کو پناہ دے دے، کوئی آدمی کسی کو تکلیف دے دے۔ ابو العاص کو پناہ دے دی، کچھ دن ٹھہرے۔ ابو العاص کہتے ہیں کہ آپ کا خلق، پیار، صحابہ کی محبت دیکھ کے میرا دل اسی وقت ہو گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میرے پاس لوگوں کے مال تھے، تاجر آدمی تھے۔ کہنے لگے میں نے اگر اسلام قبول کیا، لوگوں نے کہنا اپنے سسر کے پاس ہمارا مال لے کر جا کے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے میں نے نیت کر لی، میں واپس مکے گیا، لوگوں کا مال دیا، حساب کتاب کلیئر کیا، میں واپس مدینہ منورہ میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب کا نکاح پہ جناب زینب کی رخصتی ابو العاص کے ساتھ کر دی۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت رشتے بنائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ قبول نہ کیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ قبول کر کے, لیکن عرش والے رب نے عمر کے مشورے کو قبول فرمایا. فرمایا دنیا کا مال لے کر آپ کافروں کو چھوڑ رہے ہیں, اگر یہ میرا اعلان نہ ہوتا کہ بدریوں تمہارے پہلے اور سارے گناہ رب کہتے ہیں معاف کر دیے. اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہوتا کہ عمر کے سوا کوئی نہ بچتا, جناب عمر کو بلایا, خوشخبری سنائی, اے عمر تجھے مبارک ہو, میں نے مشورہ قبول نہیں کیا, رب کائنات نے تیرے مشورے کو قبول فرما لیا. تو اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جل قدر صحابی ہیں, دلیر اور شجاع ہے. اللہ کی حضور دعا ہے رب العالمین جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بہادر صحابی کا ذکر پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا, آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آپ تو اس سے صرف ادباً یہ گزارش ہے کہ اذان جمعہ, میں اس کو کہتا ہوں جو خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتی ہے, اس اذان جمعہ سے پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لایا کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی ہے اللہ ہمیں جمعے کی فرضیت اور فضیلت اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی. بسم اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے. ایک بھائی ہیں, اس کے ماموں جان بیمار ہیں, ان کے دل کا آپریشن ہے. اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے پوچھا سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ رہے یا گھٹنے, تو یہ بات صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ رکھیں پھر اس کے بعد گھٹنے رکھیں, یہی سنت طریقہ ہے. جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث کے اندر جو دروس قرآن اور یہ خطبات جمعہ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, تو جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث کے نام پہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ہے, تو آپ دوست اس کو ضرور سنا کریں, اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی بتائیں. شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. یہ محسن بھائی ہیں, ان کے والدین بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل عاجل عطا فرمائے. یہ بھائی عبد الرحمن ہے, ان کے نانا نانی اور دادی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ایک بھائی ہے, اس کی بہنیں فوت ہو چکی, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ جو میں نے اعلان کیا ہے کہ آپ دروس اور خطبات جمعہ, ہر آدمی کے پاس ماشاءاللہ اینڈرائڈ موبائل فون ہے, ضرور بیٹھ کر سنا کرو, دوسرے رشتہ داروں کو دوست احباب کو سنایا کرو, تاکہ مسئلے مسائل کا پتہ چلتا ہے. میں ماشاءاللہ حافظ احسان صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چند منٹ درس قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں, وہ بھی سنا کرو, تاکہ ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب
انشاءاللہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم واعظم واکبر۔